سورۃ الفجر۔ فجر کا معنی فجر طلوع ہونا، پھوٹنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفجر کہا جاتا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور تا کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ فجر سے مراد فجر ہی ہے۔ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کی قسم اٹھائی۔ اور جفت اور طاق کی قسم اٹھائی۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا وہ جفت ہے وہ یہ طاق ہے، یعنی یا وہ دو پر پوری تقسیم ہونے والی ہیں یا نہیں ہونے والی۔ تو جفت طاق کی قسم یعنی ہر چیز اس میں شمار ہو جاتی ہے جفت طاق کے اندر۔ رات کی قسم اٹھائی کہ جب وہ چلتی ہے، کہا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری فجر، جفت طاق، 10 راتیں، رات کا چلنا آنا، دن کا جانا، یہ ساری چیزیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے یہاں پر جواب قسم محذوف کیا ہوا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ قادر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی زندگی کے بعد دوبارہ آخرت کی زندگی میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہے جو اس کے ساتھ مطابقت ہے۔ پھر چند سابقہ قوموں کا ذکر کیا، حوالہ دیتے ہوئے کہ دیکھو قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون یہ گزری ہیں، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں۔ قوم عاد ان کے بڑے لمبے لمبے قد ہوتے تھے، کھجور کی تنوں کی طرح قد اور مضبوط لوگ تھے۔ اور قوم سمود یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اب پہاڑوں کو تراشنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اتنے مضبوط جسم تھے ان کے۔ اور قوم فرعون کہا ذی الاوتاد، یہ میخوں والا تھا۔ 2 تفسیریں اس کی ہیں میخوں والوں کی۔ ایک تو یہ کہ اس کا بڑا لاؤ لشکر تھا اور یہ خیمے گاڑا کرتے تھے میخوں کے ساتھ، تو اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا۔ یا کہا کہ نہیں، یہ ظلم و ستم کرتا تھا، اور اب ظلم اس کا اس قدر ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، تو اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا، یہ اس کے ظلم کی وجہ سے۔ کہا فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ انہوں نے، یہ جن قوموں کا تذکرہ کیا، کہا انہوں نے بہت زیادہ فساد مچا دیا زمین پر، تو پھر اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ یاد رکھنا کہ تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر فساد کی وجہ سے عذاب نازل کر دیا دنیا میں ہی، تو اللہ تو اب بھی گھات لگائے ہوئے ہے اگر تم نے فساد نہ چھوڑا۔ مشرکین مکہ کو خطاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اور آج کے کافروں کو بھی خطاب ہے کہ اگر تم نے اس دین محمدیہ کو نہ مانا تو اللہ تو آج بھی گھات لگائے ہوئے ہے، وہ آج بھی تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ پھر آگے 2 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کی عزت کرتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، اس کی عزت کا مقام اس کو دیتا ہے اور اس پر نعمتیں نازل کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے کہتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے بہت اچھا مقام دے دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اللہ تعالیٰ اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، بس مجھے ہی اللہ نے ذلیل کرنا تھا، مجھے ہی کر دیا، اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہم نے اس کو ذلیل نہیں کیا۔ وہ لوگ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، ہم نے ذلیل نہیں کیا۔ 4 جرم اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ ایک وہ یتیم کا خیال نہیں رکھتا، دوسرا مسکین کا خیال نہیں رکھتا، اور تیسرا وراثت کھا جاتا ہے، تقسیم نہیں کرتا وراثت شرعی اصولوں کے مطابق، اور چوتھا جرم بیان کیا کہ وہ مال کی محبت میں مارا مارا پھر رہا ہے کہ بس مال 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 مل جائے، دنیا کا آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان 4 جرموں کی وجہ سے تیری دنیا میں ذلالت ہو رہی ہے، اللہ نے اس کو ذلیل نہیں کیا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس دن کو یاد کر جب زمین ریزہ ریزہ کر دی۔ پیچھے کہا نا کہ مال کی محبت میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے، کہا کہ اس دن کو یاد کر جب زمین ہی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صف بنائے ہوئے آئیں گے، اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا۔ یہ پہلے بھی ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے لانے والے ہوں گے۔ 70,000 لگامیں اور کھینچنے والے 70,000 فرشتے، کتنی بڑی مخلوق ہے یہ، اور کتنی بڑی دہشت اور خوف ہوگا اس جہنم کا۔ کہا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ اس دن انسان چاہے گا کہ میں نصیحت حاصل کر لوں، لیکن اس دن نصیحت کہاں؟ آج وقت ہے اعمال کا حساب نہیں ہے، لیکن کل صرف حساب ہوگا، اعمال کا وقت نہیں ہوگا۔ پھر انسان کہے گا کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ یعنی اصل
وہاں پر زندگی مراد دیا، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو زندگی کہا. یہ تو چند لمحوں کے لیے اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہوا ہے، اس کو کہا کہ قدمت لحیاتی، میں نے اس اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیجا ہوتا، لیکن اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے ایک مطمئن جان کے بارے میں آخر میں بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن جان، جو مومن ہے، فقیزہ جان ہوتی ہے، اللہ کی فرما بردار جان ہوتی ہے، جب وہ فوت ہوتی ہے تو اس کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے مطمئن جان، اللہ کی طرف چلا، اللہ کے نیک بندوں کی طرف چلا، وادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، جنت میں داخل ہو جا اور جو ہمارے نیک صالح لوگ تھے ان کے ساتھ شامل ہو جا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرے اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.